بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ہم پہ سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتوں سے ہمیں مستفید فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اس ولادت باسعادت کی خوشی میں ہم اہل اسلام، ہم مسلمان آپ کا یوم پیدائش کی خوشی میں خوشیاں مناتے ہیں، تو اس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو منانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور عید جو ہے وہ صرف دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جمعہ بھی جو ہے، جمعۃ المبارک جو ہے، وہ بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک سب سے بڑی عید ہے اور افضل ترین عید اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس دن ہم سب جو ہے اللہ کے حضور شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب کی خوشی میں خوشیاں بھی مناتے ہیں، آپ کی پیدائش کی خوشی میں۔ تو ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ آیا قرآن و حدیث میں کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں اپنے اسٹوڈیو پر دعوت دی ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد فرحان سعیدی صاحب کو۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں تفصیل کے ساتھ بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور خدا نخواستہ یہ حرام یا شرک یا کفر تو نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے تو معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جو ہے وہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اب معاذ اللہ یہ دیکھیں باتیں عقل کو بھی نہیں لگتی۔ ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات سے انکار کرنا۔ تو معاذ اللہ اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے متعلق کرنا جو ہے وہ سخت منع ہے، بلکہ میں کہوں گا گناہ کے زمانے میں آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہا ہو۔ بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد فرحان سعیدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر بتائیں ہمیں کہ آیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے اسلامی طور پر یا نہیں ہے۔ جناب علامہ صاحب، ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سے ثابت ہے؟ کیا کسی نبی نے یا کسی صحابی نے تبع تابعین میں سے منایا ہے، یا آج 1400 سال کے بعد ہم منا رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی معمولات ہیں قرآن و احادیث سے ثابت ہیں۔ ہم 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آئیں پاک میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، یعنی کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا ومن علینا بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو ایک اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ومن علینا بکا، اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔
ومن علینا بکا، آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اس لیے ہی بیٹھے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم، کیا تم مجھے حلف دے سکتے ہو؟ کیا تم مجھے اس پر قسم دے سکتے ہو کہ تم اس لیے ہی بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے اس لیے حلف نہیں لیا کہ میں تمہیں اس بات میں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ نہیں فرمایا وَإِنِّي أَتَانِ جِبْرَائِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے پاس بھیجا ہے اور پیغام دیا ہے، سلام بھیجا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے اس غلاموں کی وجہ سے، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وجہ سے، اگر میں یوں کہوں آپ کی محفل میلاد منعقد کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، وہ محفل جو نہ تو مسائل نماز کی تھی، نہ مسائل زکوٰۃ کی تھی، نہ جہاد کی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی خوشی میں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جو اس نے کیا تھا ہم پر، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تھی۔ تو اس سے محفل میلاد کا ثبوت ملتا ہے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کو یاد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا، اللہ نے ہمیں دوزخ سے بچایا، اس لیے ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معززین ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد فرحان سعیدی صاحب نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بڑے مفصل طریقے سے ہمیں بتایا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ میں اب تک جتنا سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے یقین کریں رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، اور انسان کی روح اور دل جو ہے اس میں تازگی اور پاکیزگی آتی ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ و من والہ ہمیں نہایت تجھ کو احتشام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، والہانہ عقیدت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔